24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی کو منسوخ کر دیا اپنے ایک آرڈر کے ذریعے، اور دستور ساز اسمبلی کے صدر تھے مولوی تمیز الدین۔ مولوی تمیز الدین صاحب نے گورنر جنرل کے حکم کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ کے ایک جج صاحب نے گورنر جنرل کے فرمان پر لکھا، مرکوزہ فرمان میں غیر معمولی زبان استعمال کی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ فرمان میں قانون آزادی ہند کی دفعہ 5 یا کسی دوسری آئینی شق کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ فرمان میں واضح طور پر دستور ساز اسمبلی کی برطرفی کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ بالعموم کوئی فرمان صادر کرتے ہوئے اس قانونی دفعہ کا حوالہ دیا جاتا ہے جس سے اخذ کردہ اختیارات کو بروئے کار لایا جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان کے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرمان کا مسودہ تیار کرنے والے کسی متعلقہ قانونی دفعہ کا حوالہ دینے سے قاصر رہے۔ یہاں عام آدمی کے لیے تاریخ کے چند چیدہ واقعات کو ہم دہراتے ہیں تاکہ آپ کو اس واقعے کا جو دستور ساز اسمبلی کو توڑا گیا اس کا پس منظر معلوم ہو سکے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کے آخر میں اچانک انتقال کر گئے۔ 1951 یعنی 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا اور اس واقعے کی تسلی بخش تحقیقات سے گریز کیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین 1947 میں مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے اور 1948 سے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے۔ 1951 میں انہیں وزیر اعظم منتخب کیا گیا اور وزیر خزانہ ملک غلام محمد گورنر جنرل کے منصب پر فروکش ہوئے۔ ڈھاکہ میں متعدد طلبہ اس وقت پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے جب وہ ایک مظاہرے کے ذریعے بنگالی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا، حالانکہ انہیں ایوان میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی، لیکن اس اقدام کے ذریعے کوئی مزاحمت نہ کی گئی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا، حالانکہ انہیں ایوان میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی، لیکن اس اقدام کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی گئی۔ محمد علی بوگرہ کو 1953 میں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ ایوان اور اکثریتی جماعت نے اس تقرری کو بصر و چشم قبول کر لیا۔ اوائل 1954 میں مشرقی بنگال کے صوبائی انتخابات منعقد ہوئے۔ حق، باشانی اور سہروردی پر مشتمل حزب اختلاف کے متحدہ محاذ نے تقریباً تمام نشستیں جیت لیں اور مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہوئی۔ یہ وہ حقائق و واقعات تھے جنہوں نے دستور سازی کے عمل کو متاثر کیا اور گورنر جنرل کو شہ دی کہ وہ اپنی منمانیوں سے آئین و قانون کو پامال کرتے رہیں، اور وزیر اعظم نے بھی ان کے حکم کو بلا چون و چرا قبول کر لیا۔ مولوی تمیز الدین نے اپنی درخواست میں دیگر امور کے علاوہ دعویٰ کیا کہ گورنر جنرل قانونی طور پر فرمان جاری کرنے یا دستور ساز اسمبلی کو برطرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ آئینی مشینری میں شکست کے کوئی آثار نہیں تھے اور دستور ساز اسمبلی معمول کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ دستور ساز اسمبلی کی منظور کردہ آئینی دفعات کو گورنر جنرل کی توثیق کی ضرورت نہیں تھی۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صرف اراکین پارلیمنٹ کو وزیر مقرر کیا جا سکتا تھا۔ درخواست گزار نے حکومت کے خلاف حکم نامے اور نئے وزراء کے جواز تقرری کے تعین کی بھی استدعا کی تھی اپنی اس اپلیکیشن میں۔ دستور ساز اسمبلی کی برخاستی کے بارے میں گورنر جنرل کا فرمان قانون اور حقائق سے ہم آہنگ تھا، یہ اس وقت کی حکومت نے آ کے جواب دیا۔ دستور ساز اسمبلی کے منظور کردہ تمام قوانین اور دستوری دفعات کے مؤثر نفاذ کے لیے گورنر جنرل کی توثیق لازمی تھی۔ یہ اس کی جواب میں ریبٹل میں دوسری چیز آئی۔ اور تیسری چیز جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی، سندھ ہائی کورٹ کی خلاف ورزی کی صورت میں اجزائے پروانے کا اختیار نہیں رکھتی، یعنی سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ جزوب بالا، یہ جو اوپر بیان کیا، اگر اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس ریٹ کو سنیں۔ اس درخواست پر چیف کورٹ نے فریقین کے قانونی دلائل سنے اور ان دلائل میں آئینی ماہرین اور قانونی محققین کی دلچسپی کے لیے بہت کم موجود ہے۔
مولوی تمیز الدین کی طرف سے آئی چندی گڑھ نے دلائل دیے۔ مقدمے کی طویل سماعت کے بعد سندھ چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس نتیجہ پہنچی کہ دستور اسمبلی کی برخاستگی قانونی طور پر بلا جواز تھی اور یہ کہ دستور یہ کی منظور کردہ دستوری دفعات کو مؤثر قانون کا درجہ حاصل تھا، اور یہ حقیقت عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اور خود گورنر جنرل نے تسلیم کی تھی۔ 24 اکتوبر 1954 تک جن قوانین کی فہرست آئی چندی گڑھ نے پیش کی تھی دستور اسمبلی نے پاس کیے تھے، اور ان قوانین کو گورنر جنرل کی توثیق کے بغیر تسلیم کیا گیا تھا۔ عدالت نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا، یعنی سندھ چیف کورٹ رول۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل گورنمنٹ نے کر دی۔ حکومت نے سندھ چیف کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس کی سماعت 1 مارچ 1955 کو ہوئی۔ فیڈرل کورٹ نے سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس دلیل پر رکھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا یا ایکٹ کی شق 223 الف جس کی روح سے عدالت عالیہ کو اختیار سماعت بخشا گیا تھا، ابھی مؤثر طور پر قانون کا درجہ حاصل نہیں کر پائی، کیونکہ گورنر جنرل نے ابھی تک اس شق کی توثیق نہیں کی تھی۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد عدالت نے مقدمے کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔